حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست بتائیں۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، اور وہ خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خلاصہ سمری ان نٹ شیل نہ بتا دوں کہ میں نے اتنی لمبی بات اور اتنی لمبی روداد کہی ہے شاید تمہیں سب بھول جائے گی، تو میں تمہیں خلاصہ بتا دیتا ہوں، تمہیں یاد رکھنا آگے پاس آن کرنا آسان ہوگا۔ کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں؟ سب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ گویا جو پورا خلاصہ تھا جنت میں جانے والے اعمال کا، پوری آپ نے جو لب لباب حاصل بتایا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ یہ سننے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہماری باتوں پر بھی مواخذہ مینس پکڑ، گرپ، کیا اب ہماری باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی اس پر بھی پوچھ گچھ ہوگی، اس کا بھی سوال ہوگا، اب ہم کھل کے بول بھی نہیں سکتے، اب کیا بولنے پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے والا عمل زبان کی تباہ کاریاں ہی تو ہوں گی، کہ لوگ جو جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے اس میں سے سب سے بڑی وجہ اور انڈر لائن کاز ان کی زبانوں کی تباہ کاری ہوگی، کہ بے لگام چھوڑی ہوں گی زبانیں، اور ان کی زبانیں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے گا، 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے گا، وہ جو 2 ہونٹوں کے درمیان ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ 2 ہونٹوں کے درمیان زبان اور ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ وہ شخص جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا، میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ضامن بننے کا وعدہ فرما دیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ زبان ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی احکامات اور انہی احادیث کے نمونوں کے بعد سننے کے بعد رویا کرتے تھے، اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اسی نے مجھے ساری مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عمر کا تقویٰ اور ایمان کا وہ لیول، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسی نے مجھے ساری مشکلوں میں۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ آزاد کھلی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان ہمیں کن کن مصیبتوں سے دوچار کر رہی ہے۔ یہ بے لگام زبان واقعی ساری مشکلات کی بنیادی وجہ ہے۔ اس کو لگام دینا 90% مسائل کا، خاص طور پہ گھریلو اور ازواجی مسائل کا حل اس کو زبان کو لگام دینا ہے۔ بہت بڑے مفسر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جلیل القدر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اس دنیا میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان ہے۔ اس دنیا میں قید کیے، یعنی if anything on the Allah's earth اس کو اگر قید کرنا ضروری ہے نا تو وہ میری زبان کو ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اگر قید کرنا تھا اور وہ ضروری تھا تو کیا میری اور آپ کی کھلے چھوڑے جانے کے لائق ہے؟ یہ تو گوشت کا ٹکڑا تھوڑا، یہ تو 2 دھاری تلوار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قوت گویائی یہ بہت بڑا انعام اور نعمت ہے، نو ڈاؤٹ،
وہ ڈیف اینڈ ڈم سے پوچھیں, ان کے ماں باپ سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن یہ بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہے. یہ گوشت کا ٹکڑا تو ہے ہی نہیں ہے, یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ چلے گی, یہ کاٹے گی, یہ رلائے گی, یہ تڑپائے گی. اور جب یہ کھلی چھوڑ دی جاتی ہے تو کیسے لوگوں کو رلاتی ہے, کیسے دلوں کو دکھاتی ہے, کیسے لوگوں کی نیندیں, راتوں کی نیندیں برباد کر کے اڑا دیتی ہے, کیسے عزتوں کو بے آبرو کر کے ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی, کیسے تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتی, کیسے محبتوں میں رکھنے اور درار ڈال دیتی ہے. یہ ہے وہ بے لگام 2 دھاری تلوار. اس کو قابو کرنا ضروری ہے. گھروں کے اندر افراد کی زبانیں, ایک فرد کے اندر اس کی زبان کا ٹکڑا قابو میں ہو جائے گا تو وہ فرد فلاح پائے گا, وہ گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا. آزاد چھوڑی ہوئی زبان وہ چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا برباد کرتی ہے, کاٹتی ہے, جلاتی ہے, رلاتی ہے, تڑپاتی ہے, برباد کرتی ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو قابو کرنے کے لیے سارے وسائل اور اسباب فراہم کیے. اگر آپ زبان کی انیٹمی تھوڑی سی محسوس کریں, ذرا منہ کے اندر زبان دیکھیں, ذرا 2 کونے, ایک جڑ اور ایک آگے والی ٹپ. اللہ نے زبان کو جڑ سے, گدی سے باندھ دیا ہے. کھلا تو نہیں ہے نا اس کا وہ لوور اینڈ, جڑ سے گدی سے اللہ نے اس کو باندھ دیا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتی بھی ہوں اور محسوس بھی کرتی ہوں, اس کا تو آگے والا چھوٹا سا اتنا سا سرا کھلا ہے, اگر دونوں طرف سے کھلی ہوتی تو یہ آفت کی پرکالی پتہ نہیں کیا کیا غضب ڈھاتی. پیچھے سے تو باندھ دی اللہ نے, جڑ سے تو تھام دی اللہ نے. آگے والا سرا جس دا ٹپ آف دا ٹنگ تھوڑی سی کھلی ہے, وہ بھی فرینولم, وہ جو ایک باریک سا تندوا, وہ دھاگا ہے, اس کے ذریعے اس کو بھی اللہ نے لگام ڈالی ہوئی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے سے اس کو دانتوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ وہ زبان تیزی سے چلتی ہے تو دانتوں میں کٹ جاتی ہے. اللہ نے اس کو اوپر نیچے سے آگے سے ہر طرح سے ایسے جیسے وہ دانتوں کی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, لوز ٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. قابو نہیں ہوگی تو دانت بند کر لینا. اور پھر وہ جو منہ کی ڈبیا ہے اس کو ہونٹوں سے بند کر دیا, اندر ممیاتی رہے. جڑ سے بندھی ہے, اس کی کھلی جو حصہ ہے وہ بھی لگام سے کسا ہے, دانتوں کا شکنجا ہے, آگے سے ہونٹوں سے وہ بند ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے, اس کو قابو میں کرنے کے, اس کو لگام میں ڈالنے کے, اس کو ضبط کرنے کے اللہ نے تو بہت سے وسائل اور اسباب فراہم کر دی ہیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 5-6 فٹ کا قد آدم انسان اور 7-8 انچ کی یہ گوشت کا ٹکڑا, فلیبی لوز پیس آف فلیش, یہ قابو میں نہیں آتا, یہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو کس پر, اس زبان پہ یا اس اتنے بڑے قد آدم انسان پر؟ چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے, جلاتی ہے, رلاتی ہے, تڑپاتی ہے, اور یہ قابو میں نہیں آتا. فلیبی پیس آف فلیش, لیکن کنٹرول ہی نہیں ہوتا. جس سے یہ زبان قابو میں نہیں آتی, اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور پر وارن کر دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے نا, whatever you say, whatever you utter, whatever you pronounce, جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے, اس کو لکھنے کے لیے, اس کو لینے کے لیے, اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ کے بڑے حاضر باش نگران فرشتے موجود ہیں. یہ جو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا, نحن نکتب ما قدموا وآثارهم کل شیء احصیناہ فی امام مبین, اس میں وہ وائس, اس میں ٹاکنگ آؤٹ, اس میں اسپیچ بھی ہے. وہ کرامن کاتبین, دے پٹنگ اٹ ڈاؤن, دے رائٹنگ اٹ ڈاؤن, دے جاٹنگ اٹ ڈاؤن. یہ کہا تھا, وہ کہا تھا, یہ ایسے رلایا تھا, ایسے دکھایا تھا.
Everything has been written down. Everything has been written down. Everything has been statistically recorded. ہماری اسپیچ کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ریکارڈ ہو رہا ہے. We think we're going to get away with it.